بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسول بھیجے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انسانوں تک پہنچایا، اور ہدایت و رہنمائی کا یہ سلسلہ ایک طویل عرصہ تک جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور انسانوں کے لیے بہترین اصولوں کا ایک مجموعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے انسانوں کو عطا کر دیا، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت کی آخری کتاب ہے، جس میں انسانوں کی رہنمائی کے تمام بہترین اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس سے پہلے نازل ہونے والے صحیفوں یعنی چھوٹی کتابوں کا مقررہ زمانہ گزر جانے کے بعد اور ان کے منسوخ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل کیا جائے، جو قیامت تک انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری مکمل اور ناقابل تنسیخ ہدایت نامہ ہو۔ قرآن مجید 114 صورتوں پر مشتمل ایک کتاب ہے، جس کی تقسیم مکی اور مدنی صورتوں میں کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں 6666 آیات اور 540 رکوع ہیں، اور اس کے 30 پارے ہیں، جن میں سے ہر پارے کو ایک عنوان دیا گیا ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کے نزول میں 23 سال کا وقت لگا۔ قرآن کریم کی صورتیں مکی اور مدنی صورتوں میں تقسیم شدہ ہیں۔ جو صورتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں، انہیں مکی صورتیں کہا گیا ہے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، انہیں مدنی صورتیں کہا گیا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں طرز بیان، معنی اور مضامین کے لحاظ سے کافی فرق ہے۔ مثلا مکہ مکرمہ میں جو آیات اور صورتیں نازل ہوئیں، ان میں زیادہ اصول اور کلیات دین کا بیان ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت جیسے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ مدنی صورتوں کے مخاطب اہل کتاب اور مسلمان تھے، اس لیے اس میں ان کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اکثر مقامات پر قرآن مجید کو سابقہ آسمانی کتابوں کا مؤید اور مصدق بتایا گیا ہے۔ مدنی صورتوں کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ ان میں اکثر و بیشتر عبادات اور معاملات سے متعلق احکامات، حلال و حرام، فرائض و واجبات اور ممنوعات سے متعلق مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی امتیازی شان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی، اور قیامت تک کے لیے اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کا انتظام کر دیا، جیسا کہ سورہ حجرات آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے مختلف نام ہیں، جن میں تقریباً 55 نام ایسے ہیں جنہیں خود قرآنی آیات سے اخذ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے یہ اسماء مبارک قرآن مجید کا ایک تعارف پیش کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی نوعیت اور اس کی تعلیمات کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ ان میں چند اسماء مبارک درج ذیل ہیں: الکتاب، الفرقان، نور، شفاء، تذکرہ، العلم، البیان۔ قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں انبیاء کرام پر نازل ہوئیں، وہ ان کے بعد تحریری شکل میں مرتب کی گئیں، لیکن قرآن پاک کا پہلا نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تیار ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کی ایک جماعت کو مقرر کر دیا تھا، جو قرآنی آیات لکھنے کا فریضہ سر انجام دیتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرمانے کے وقت تک پورا قرآن پاک
مختلف اجزاء پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام کو قرآن پاک زبانی یاد بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب بھی اپنی زندگی میں فرما دی تھی، کیونکہ مختلف آیات کا نزول 23 سال کے عرصے میں ہوا، اس لیے قرآن پاک کی موجودہ ترتیب نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق صورتوں کی ترتیب رکھی گئی ہے۔ اب قرآن مجید کتابی شکل میں موجود ہے، جس کی تقسیم صورتوں، آیات اور رکوع میں کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت اس بات سے واضح ہے کہ اس میں جو شریعت عطا کی گئی ہے وہ ہر لحاظ سے جامع اور مکمل ہے، اس لیے پہلے آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے یا اسے تلاش کرے تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس پر عقائد کے حوالے سے زندگی گزاری جاتی ہے۔ قرآن مجید میں وہ ضابطہ حیات مہیا کر دیا گیا جو ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے کامل حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جس میں احکامات خداوندی اور انسانی زندگی کے نشیب و فراز کا حوالہ موجود ہے، اور کئی سو سال گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ اس کا مطالعہ کرنے اور اس میں دیے گئے احکامات پر عمل کرنے سے زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس کی مدد سے احکامات پر عمل کر کے آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس کے ذریعے اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔